جی سر، آپ سے جاننا چاہیں گے 2023 میں جو الیکشن ہونے جائیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت تک حکومت کچھ ایسے کام کر لے گی کہ اپنی حکومت دوبارہ بنا سکے؟ میڈم یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اگر اسی طرح حالات چلے تو کوئی الیکشن نہیں ہے پی ٹی آئی کا. ٹھیک، مطلب میں پی ٹی آئی میں ہوں، لیکن اب جس طرح انڈیکیٹر ہیں اکانومی کے، ہمیں بہت بڑی امید لگ گئی ہے. جتنی محنت عمران خان نے کی ہے، یا ان کے جو معاشی ایڈوائزر تھے، جو انہوں نے محنت کی اور پلان کیا، جس کے اب انڈیکیٹر بہتری کی طرف موو ہو رہے ہیں. اب ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2 سال میں یہ اکانومی بہتر ہوگی، مہنگائی کم ہوگی، لوگوں کو لیے ان کی بہتری کے منصوبے ہوں گے، اور وہ پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ الیکشن میں جائیں اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے. لیکن اس وقت تک جو آج ہے، اس سے پیچھے والی پوزیشن پہ اگر جاتے ہیں تو پھر الیکشن نہیں ہے. صحیح. سر، موجودہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ حکومت کو کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ کوئی کام نہیں کرنا. ایک گورننس بہتر کرنی ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے، لوگوں کے لیے ان کو سیکیورٹی ہو، ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو اس کا ازالہ ہوگا. دوسری بات ہے، آج کل اکانومی کی جنگ ہے. جو اکانومی کی جنگ میں جیتے گا وہی سروائیو کرے گا. ملک بھی سروائیو وہی کرے گا، پولیٹیکل پارٹی بھی وہی سروائیو کرے گی. اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے جو عام آدمی کو جو سمجھ آتا ہے، تو جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو سمجھ نہ آئے. صحیح. سر، آپ نے بولا حکومت 5 سال بھی مکمل کر جائے گی، اور مہنگائی ہے، ڈیفینیٹلی ہے، آپ نے خود ایکسیپٹ کیا ہے. کیا اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے بھی کچھ کام کیا جا رہا ہے؟ اس کا مہنگائی کا بیس ہے معاشی حالات، ملکی معاشی حالات. اگر وہ ملکی معاشی حالات بہتر ہو رہی ہے جیسے ہو رہی ہے، تو اسی پہ اوپر انحصار ہے. اور اس کے اعلیٰ اور کوئی ایسی نہیں ہے کہ جی آپ ریڈیوں پہ ریٹ لسٹ لگائیں. یہ سب یہ کہنے کی اور کرنے کی باتیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. جب سپلائی میں کوئی بہتری نہیں آئے گی، وہاں ریٹ کم نہیں ہوں گے، تو وہ جو آگے ریڈی والا بیچنے والا ہے، اس میں کیسے وہ کیا کم کر سکتا ہے؟ جب اکانومی آپ کی گرو کرتی ہے تو اس کا اثر ہر چیز پہ پڑتا ہے، ہر چیز بہتر ہوتی ہے. سر، سیاست میں لوکیشن کہتے ہیں بہت میٹر کرتی ہے، اور پی ٹی آئی کی لوکیشن سیٹ کرنے والے جہانگیر خان ترین صاحب تھے، جنہوں نے اس کی بہترین لوکیشن سیٹ کی. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین خان صاحب کی دوستی کب تک ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جب یہ حکومت اینڈ کرے گی نا، اچھا، مطلب اس کا جب 23 آئے گا تو اینڈ ہونا ہے نا، تو اس وقت سارے ہمیں بھی اور عمران خان کو بھی یاد آئے گا کہ اب جہانگیر ترین ساتھ نہیں ہے. اگر وہ نہ ہوا. سر، جب بھی نیا بجٹ آتا ہے تو اپوزیشن ہمیشہ اس بجٹ کے اگینسٹ جاتی ہے، ایسی کیا وجہ اس بات کی؟ کیونکہ ہر پارٹی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے اس کی بجٹ کے لیے. جو بھی رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. وہ اپنی جو ان کی خواہش ہوتی ہے، جو ان کی معاشی ٹیم ہوتی ہے، وہ اس کے خواہش اور ان کے کہنے پہ بجٹ تیار کرتی ہے. تو اس لیے اپوزیشن اس کو اپوز کرنا ہے. اگر اپوزیشن اس کو کہے کہ یہ بہت بہتر بجٹ ہے، تو پھر اپوزیشن اگلے الیکشن میں کیا کہے گی کہ اپنے آپ کو وہ کیسے سیکیور کرے گی الیکشن لڑنے میں. تو وہ تو ایک ان کی، کیونکہ ان کی خواہش کے مطابق وہ اچھا نہیں ہوتا. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو پچھلا بجٹ تھا اس نے عوام پہ کیا بہتر اثرات چھوڑے. یہ عوام اس کا جائزہ لینے والی ہے. سر، آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی، امان اللہ خان صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی یاد ہو، کوئی ملاقات ہو تو وہ اس کا ذکر کر دیں. میری ان سے کوئی اس طرح کی ایز سچ ملاقات نہیں ہے. جی سر. لیکن وہ تو ایک ایسٹ تھے، رہیں گے اس ملک کا. اس کے بارے میں تو کوئی آدمی، چاہے وہ کوئی ذاتی مخالفت بھی ان کے ساتھ ہو، تو ان کی جو صلاحیتیں تھیں خدا داد، ان کا تو ہر آدمی اعتراف کرتا ہے. وہ امان اللہ خان ایک پیدا ہوا اور ایک ہی رہے گا، نو ڈاؤٹ. 85 میں آپ نے سیاست جوائن کی، اور 85 میں امان اللہ خان صاحب کا بھی عروج چل رہا تھا، تو ڈراماز تو آپ نے دیکھے ہوں گے. میں نے ڈرامے کافی ان کے دیکھے، اسٹیج ڈرامے. اور اس وقت ہم پوچھتے تھے کہ فلاں ڈرامہ ہے اس میں امان اللہ خان ہے، اچھا، تو پھر ہم جاتے تھے.
صحیح. بہت شکریہ سر، آپ نے کوالٹی ٹائم دیا ہمیں.